الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا موضوع ہے حقوق زوجین۔ میاں کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں۔ یہ حقوق شروع کرنے سے پہلے اگر شریعت کے مطابق شادی کی جائے، فرمایا کہ تنکح المرأۃ باربع، جب آپ نے کسی عورت سے شادی کرنی ہو تو اس کی 4 چیزیں چیک کریں: بحسبہا ولجمالہا ولمالہا ولدینہا۔ وہ عورت حسب و نسب والی ہو، خوبصورت ہو، مال والی ہو اور دین والی ہو۔ اگر آپ کو پہلی 3 خوبیاں نہ ملیں اور دین مل جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین ان تربت یداک، دین والی کو قبول کر لو اگرچہ تیرے ہاتھ خاکالود کیوں نہ ہو۔ تو دین کو پرائرٹی دی جائے، دیندار عورت سے شادی کرنی چاہیے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو نمازی ہو، باپردہ ہو اور دین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتی ہو۔ شادی کرنے سے پہلے آدمی دیکھ لے، یہ نہ کہ افراتفری میں شادی کر دی، بعد میں خاوند بیوی سے کہتا ہے تو مجھے پسند نہیں تھی، بس جلدی میں یہ ہو گیا۔ اب شادی کے بعد یہ بات کہنا اور عورت کا دل توڑنا یہ اچھی بات نہیں۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جو عورتوں میں تمہیں پسند ہو اس سے شادی کرو۔ شادی میں ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں اور بہت زیادہ اس میں اخراجات ہیں، اس سے گریز کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شادی میں خرچہ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی، تو لہذا ہم اپنی شادیوں کو شرعی بنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کے رسم و رواج کے پیچھے لگ کر یہ اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ اتنا خرچہ لڑکی والے یا لڑکے والے کرتے ہیں، اس کی اگر 2-4 لڑکیاں اور بھی ہیں تو پھر ان سے کہتا ہے وہ ابھی یہ قرضہ 8-10 سال میں ہم اتار لیں گے تو پھر دوسری کی باری آئے گی۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو حق مار میں کچھ دے گا؟ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تمہاری حتمی زرع کہاں ہے؟ بولا وہ تو ہے۔ فرمایا وہی حق مار میں دے۔ تو بیوی پر جو مردوں کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کی انتہائی فرما بردار، اپنے خاوند سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کئی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ میاں نے جو بات کی اس کا جواب ضرور دینا ہے، نہیں،
خاوند کی فرما برداری. خاوند اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا ہوا اپنے خاوند کو سجدہ کر. یہ بھی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے اور خاوند ناراض ہو کر سو جائے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہن، 3 آدمیوں کی نماز اوپر ہی نہیں جاتی. العبد العابق حتی یرجع، وہ بگوڑا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا اور جب تک واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور جب کس عورت کا خاوند رات گزار دے اور اس کی عورت جو ہے وہ اپنی عورت پر ناراض ہو، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی. وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اسی طرح قوم کا امام کہ اس کی کسی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناپسند کرتے ہوں، اس امام کی نماز قبول نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ انسان کا اس دنیا میں جو بھی مال و متاع ہے سب سے بہترین اس کا مال و متاع جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائے، نیک سیرت ہو، خوبصورت ہو، نیک صورت. لوگ خوبصورتی تو دیکھ لیتے ہیں، سیرت نہیں دیکھتے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط ہے. خوبصورت ہو، نیک صورت. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیک سیرت عورت کی خوبیاں بیان فرمائی. اذا نظر الیہا سرت، کہ جب اس کا خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اپنے خاوند کو خوش کر دے. یعنی عورت اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے، اپنے آپ کو خوشنما بنائے کہ اس کا خاوند آئے اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. لیکن عورتوں میں یہ چیز کا فقدان ہے. گھر کے اندر عام کپڑوں میں، عام لباس میں عورت رہے، خاوند کی کوئی پرواہ نہیں. جب اس کے کسی دوست کے ہاں کھانے کی دعوت ہو یا کہیں فنکشن ہو، پھر آپ عورت کے بننے سنورے دیکھیں، یہ چیز مرد کو کھٹکتی ہے کہ میرے سامنے تو یہ سادہ رہتی ہے، جب کسی دوست کے یہاں جانا ہوتا تو یہ بن سنور جاتی ہے. اور پھر عورت کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی تعریف دوسروں سے سننا پسند کرتی. اگر کسی نے، اس کے دوست نے کہہ دیا ماشاءاللہ بھابھی تو بہت ہی اچھی ہے، کیا تقدیر لکھوا کر لائے، تو وہ عورت پہلے بول کر دی تھینک یو کہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے میری تعریف کی. میرے خاوند نے تو کبھی میری تعریف ہی نہیں کی، آپ نے میری تعریف کی. غیروں سے تعریف نہیں کروا. تمہارا خاوند تمہاری تعریف کرے تو اس کے لیے بنو صبر. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، اور جب خاوند آپ کو کسی چیز کا حکم دے دے تو اس کی اطاعت کرو. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب قصبے معاش کے لیے چلا جائے تو پھر اس کے گھر کی حفاظت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے لازم ہے کہ خاوند جس آدمی کو ناپسند کرتا ہو اس کو وہ اپنے بستر پر نہ، اپنے گھر میں نہیں آنے دے، اور وہ کہہ دے کہ فلاں فلاں آدمی میری اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آ سکتا، تو اس کو نہیں آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خاوند عمرہ کرنے گیا ہے تو
تم اتنے دن چونکہ آپ کو ناپسند کرتا ہے تو لہٰذا اتنے دن تم گھر میں رہ لو. ایسا نہ کر. یہ چیزیں شکوک و شبہات کو جنم دیتی. تو عورت فرما بردار ہو. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میری جب حضرت زبیر سے شادی ہوئی تو اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی. ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا. تو میں اس کے گھوڑے کو چارہ بھی ڈال دی تھی اور اونٹ پر پانی 2 میل لا کر کے پانی بھی بھرتی تھی. تو خاوند عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کر سکتی. دوسری اس کے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ کفایت شعر، قناعت پسند ہو. فرمایا کہ یہ جو قناعت ہے نصف المعیشہ. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے خاوند کی آمدنی کتنی ہے، اس کے مطابق وہ پورا مہینہ چلائے. یہ نہیں کہ آج سیلری ملی ہے ایک ہفتے کے اندر اڑا دیا، شاپنگ کر لی، یہ کر لیا اور اس کے بعد بیٹھ گیا جی گھر میں کچھ نہیں ہے. پھر چیک چیک ہوگی، لڑائی ہوگی. نہیں، خاوند کو عورت تنگ نہ کرے اور یہ نہ کہے جہاں سے مرضی لاؤ، حرام لاؤ یا حلال لاؤ، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. نہیں، عورت یہ کہے ہم بھوکے رہ سکیں گے لیکن حرام نہیں لے کر آنا گھر میں، حلال لے کر آنا. اور اگر حلال پر عورت راضی ہوگی نا، ہونے والی حالات اور اولاد جو ہے وہ بھی حلال کی ہوگی، وہ بھی اس طرح ایماندار ہو. اور اگر آپ نے عورت کے کہنے پر حرام و حلال کا کوئی تمیز نہ کی تو یاد رکھو یہ حرام کے لقمے جب حرام کا خون بنتا ہے تو پھر نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو تباہ کر. تو عورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنائی. فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی کہ تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں لتسکنوا ملا، تاکہ تم سکون پکڑو. آدمی سارا دن تھک ہار کر کے جب آتا تو عورت اس کو سکون دے، اس کو دبائے، اس کے کھانے کا خیال کرے، پینے کا خیال کرے. رات کے وقت کبھی آواز دے تو اٹھ جائے. اور خاوند جب گھر میں آئے تو پہلے اس کا ہاتھ دلوائے، پاؤں دلوائے اور اس کے خیر خیریت معلوم کرے. یہ نہیں کہ آتے کیا تھے وہ ٹوٹی ٹوٹ گئی تھی، پانی بہہ رہا ہے، بلب خراب ہو گیا ہے اور چولہا نہیں جل رہا. ابھی اس کو بیٹھ لینے دو، اس سانس لینے دو، پھر اپنے مطالبات جو ہے نا وہ ان کے سامنے رکھو. ایک عورت کا بچہ بیمار تھا، اس کا خاوند باہر گیا ہوا تھا. تو جس دن وہ آیا وہ اس دن فوت ہو گیا. اس نے آ کر پوچھا بچے کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا پہلے سے بہتر ہے، سو رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے سو رہا ہے. خاوند بے فکر ہو گیا کہ بچہ ٹھیک ہے، اس کو کھانا پانی دیا، رات کو اس سے ملی بھی. صبح کو وہ جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو بولا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہو نا تو وہ مانگے تو اس کو دینی چاہیے یا نہیں؟ تو بولا بالکل دینی چاہیے. تو میں یہ بچہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، وہ اللہ تعالیٰ لے گئے. بولا تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ میں اس لیے کہ تمہاری رات ڈسٹرب نہ ہو، یعنی ورنہ عورتوں سے تو صبر ہی نہیں ہوتا کہ بچہ فوت ہو گیا مرلہ پورا جمع کر لو. کس قدر اس عورت نے صبر سے کام. ایسی صابرہ عورتوں کے لیے جنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات صلت خمسہ وصامت شہرہ وعطات بالہ
وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، عورت بے نمازی نہیں ہونی چاہیے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، کردار کی بہت اچھی ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے، جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ عورت کے لیے ایک پیکج دیا گیا۔ ایما امرأۃ سالت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کرا دی۔ تو یہ عورت پر یہ حقوق تھے عورت کے مردوں پر۔ اب مردوں کو کیا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، اس طرح مردوں کے بھی عورتوں پر حقوق۔ سب سے پہلا حق کہ خاوند اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ اکثر لوگ اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، بیوی کا حق نہیں ادا کرتے، ویسے منہ دکھائی دے دیں گے، چین ڈال دیں گے، جو 50,000 روپے حق مہر رکھا وہ نہیں دیں گے، اور وہاں لکھ دیا جی عند طلب ادا کرنا۔ اچھا اگر پہلی رات ہی وہ کہتی لاؤ جی میرا حق مہر دو، عند طلب کہا گیا، میں نے اب طلب کر لیا، اب کیا کریں گے؟ وہ ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ آپ جس طرح شادی کا پورا خرچے کا تخمینہ لگاتے ہو، اس کا کرتے ہو، تو مرد کو چاہیے کہ سب سے پہلے بیوی کا حق مہر جمع کرے۔ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وسلم نے ادھر منہ کر لیا، پھر ادھر منہ کر لیا، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول اگر آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی تو میری اس سے شادی کرو۔ فرمایا جاؤ کوئی مہر کے لیے چیز لے کر آؤ۔ وہ گھر میں گیا تو اس کو کوئی چیز نہیں ملی، بولا اللہ کے رسول مجھے ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا التمس ولو کان حلقۃ من حدید، جاؤ بڑے لوہے کا چھلا لے کر آؤ، جاؤ جا کر کے ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ گیا، کہنے جی ہمارے گھر میں لوہے کا چھلا بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کوئی قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ تو اس نے کہا سورۃ القضاء و سورۃ القضاء و سورۃ القضاء، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ فرمایا چل میں تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہوں، تو اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کروائے۔ سمجھائے؟ جب کچھ نہ ہو تو اس طرح بھی نکاح ہو جاتا۔ ایک عورت نے ایک جوتے پر شادی کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ایک جوڑے پر شادی کر، کچھ جو تھے 4-5 کلو، اس سے شادی کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پر زرد رنگ دیکھا، فرمایا یہ عورتوں والا رنگ تیرے کپڑوں میں کیسے آ گیا عبد الرحمن؟ بولا میں نے شادی کر لی، میں نے شادی کر لی۔ فرمایا حق مہر کتنا دیا؟ علی وزن نوات، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے۔ نبی نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ بولا نہیں۔ فرمایا اولے بولا بشات، ولیمہ ضرور کیجئے بھلے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ ولیمے کے اندر آپ دلہے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ شادی کی راستے میں تھے، صحابہ نے کہا جی ولیمہ شلیمہ کھلاؤ، میں دسترخوان بچاؤ، دسترخوان بچ گیا، میں جو تمہارے تھیلوں میں نکالو، تو کسی نے ستو نکالے، کسی نے کھجوریں نکالے، میں بھی اپنے تھیلے میں سے جو ہے نکالتا ہوں، لاؤ میری طرف سے ولیمہ کھا لو۔ تو ولیمہ ضرور کرنا چاہیے۔ بات کر رہا تھا کہ تم بیوی سے سارے حقوق لینا چاہتے، تمہارے گھر کی صفائی کرے، آتے ہوئے جب تم آؤ تو بستر بچھا ہوا ہو، کھانا تیار ہو، عورت الرٹ کھڑی ہو، اور جو جس چیز سے تم اپنی
عورت کی عزت کے مالک بنے ہو۔ وَمَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِفُرُوجِ نِسَائِكُمْ هُوَ الْمَهْرُ، وہ تو مہر ہے، وہ تم نے دیا ہی نہیں، عورت سے سارے حقوق لے رہے ہو اور اپنا حق نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا غفلت کی وجہ، اور اگر وہ مر گیا تو اللہ کے ہاں جب ملاقات کرے گا تو وہ ایک زانی کی صورت میں ملاقات کرے۔ لوگوں نے وہ جی 5 لاکھ لکھ دو، ہم نے کون سا دینا ہے، اس لیے کہ خاوند اگر دوسری شادی کرے یا اس کو طلاق دے تو ہم مطالبہ کریں گے 5 لاکھ روپے۔ جب نیتیں شروع سے ہی خراب ہوتی ہیں نا اس وقت معاملات بگڑتے ہیں۔ تو مہر کے اندر عورت کو مہر دے دو، اگر وہ چاہے گھر میں خرچ کر دے، آپ کے بچوں پر خرچ کر دے، فکلو ہنی مریا، کوئی بات نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن دیے بغیر کہ جی آپ کا حق مہر میں نے کاروبار میں ڈال لیا، جب ہوگا تو دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ بیوی کا حق مہر ادا کر۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، تمہارے پاس ہے۔ اگر تم اس کو پیار اور محبت نہیں دو تو عورت گھر جا کر کے روئے گی، جس سے میری شادی کی وہ ٹائم ہی نہیں دیتا۔ اصل امتحان آدمی کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ شادی کر لیتا۔ اب اگر وہ بیوی کے ساتھ ہی نتھی ہو گیا ہے، والدین کو بھی ٹائم نہیں دیتا، نہ پوچھتا ہے تمہارے کیا حالات ہے، بیمار ہے تو پوچھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں لو جی ہم نے تو لڑکا ہاتھ سے نکال دیا، یہ تو گیا۔ اور اگر وہ والدین کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے تو بیوی کہتی ہے تو مجھے کس لیے لائے ہو اگر مجھے ٹائم ہی نہیں دینا تھا۔ اب اس نے والدین کو بھی خوش رکھنا ہے، بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے، اور بیوی کی جائز ضروریات پوری کرنی۔ حکیم بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما حق احدنا علی زوجہ، ہمارا ایک ہماری بیوی پر کیا حق ہے؟ فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت ولا تضرب الوجہ ولا تکبر ولا تہجر الا فی البیت، کہ جیسا کھانا تم خود کھاؤ نا ایسا اپنی بیوی کو کھلاؤ، اپنے لیے کپڑے بناؤ تو اپنی بیوی کے لیے بھی بناؤ، اس کے چہرے پر نہیں مارنا اور فوش گالی دے کر گھر سے نہیں نکالنا، بیوی کو فوش گالیاں نہیں دے، اور بیوی کے سامنے، اس کے والدین کے سامنے یا اپنے والدین کے سامنے بیوی کی انسلٹ نہیں کرنی۔ بیوی آپ کو جب عزت دے رہی ہے تو آپ اس کی بےزتی نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، دوسری عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آئیں تو انہوں نے پیالے میں سے کوئی چیز ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی بچے کے ہاتھ میں بھیج دیا کہ اللہ کے رسول کو دے دو کھا لیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا جب تمہارے گھر میں آئیں گے تو جتنے مرضی پیالے کرو، میرے گھر میں آئے اور تو جو ہے نا بڑی اچھی بن رہی ہے، وہ ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس پر یہ نہیں ہوا کہ اس کی پٹائی کر دی ہو، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا غارت امک، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ آپ وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے ٹکڑے پکڑنے لگے اور حضرت عائشہ کا نیا پیالہ اس میں کوئی چیز ڈال کر اس کو دے دی، یہ اس کو دے دینا، اور کہا کہ یہ ٹوٹا ہوا جو پیالہ جو تو نے توڑا نا ہم اس کو جوڑ کر کے اس کو استعمال کریں، اب ٹوٹا ہوا پیالہ تو رکھ لے اور نیا پیالہ اس کو دے۔
اس طرح حکمت عملی کے ساتھ، خاص کر جن کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، ان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر طور پر عورتیں خاوند کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی کہ تو انصاف نہیں کر سکے گا اور قیامت کے دن آئے گا تو تیرا ایک پاسہ جو ہے وہ فالی زدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو 4 بیویوں کا حق دیا تھا تو انہیں دوسری نہیں کرنے دی، تو 3 بیویوں کا تو جو حق مار رہی ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، تجھے بھی تو کچھ ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، نکاح کرے زنا نہ کرے، نکاح کرے زنا نہ کرے، اور جتنی اس کی حیثیت ہو۔ پھر یہ بھی نہیں کہ شادیاں تو کر لی اب پھر وہ ان کے اخراجات نہیں دے سکتا یا ان کی صحیح کفالت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صدقہ کہ تم کسی غریب کو دیتے ہو، مسکین کو دیتے ہو، تمہارا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم رزق حلال کما کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ بیوی پر جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ لہذا بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، نہ انسان کو اسراف کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی بخل سے کام لینا چاہیے، بلکہ القصد بین الفقر والغنا، امیری ہو یا غریبی ہو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ جو کام 10 روپے سے ہو جائے اس کو 5000 میں نہیں کریں۔ بیوی نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا صوفہ سیٹ تبدیل کرنے والا ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اچھا جی اب اونے پونے بیچ کے پھر 50,000 کا دوسرا لیا۔ بولا اب اس کے میچ کا کلر بھی کروا لیں گھر میں، اور پھر کلر شروع ہو گیا۔ بولا یہ بڑا آنکھوں کو چبھتا ہے، اس کو بدل کے دوسرا کرو۔ بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا احساس کریں۔ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی زندگی، ہر آدمی کہتا ہے سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر جس کا پرانا بوریا بستر تھا۔ تو تم تو نئے نئے بیڈ لا رہے ہو، نئے نئے صوفے سیٹ لا رہے ہو، رنگ کلر تبدیل کر رہے ہو، تم پر سلام کب آئے گا؟ تم بھی تو پرانے بوریا بستر میں رہو۔ ایک دفعہ امہات المومنین میں سے ایک نے تھوڑا نرم سا گدا بچھا دیا، تو نے فرمایا اس گدے نے مجھے رات کو اٹھنے نہیں دیا، رات کی نماز میری رہ گئی اس گدے کی وجہ سے۔ آپ چٹائی پر سو جاتے اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ بیویوں کا خاص خیال ہے، تو اس لیے بیوی بچوں کا خاص آپ کو خیال رکھنا ہے، اور ان کی تعلیم اور تربیت پر بڑا زور دینا ہے، تعلیم پر بھی اور تربیت پر بھی۔ لوگ اپنے بچوں کو او لیول سکول میں تو پڑھا دیتے، پھر تربیت نہیں ہوتی، بعد میں وہی بچے والدین کے لیے درد سر بن جاتے۔ اس لیے سوشل میڈیا ہے، بچوں کے ہاتھ میں اور بیوی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہ دو، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے دوسرے دن اس کی سہیلیاں پوچھتی ہیں کیا دیا؟ سونے کی انگوٹھی دی، کوئی بات کچھ نہیں۔ اگر کہا جی وہ 50,000 والا آئی فون ٹچ موبائل دیا ہے، کیا بات ہے، اب اس نے تیری صحیح قدر کی ہے، تیرا دل بھی لگ جائے گا، وہ خامد اب جہاں مرضی جائے بس تو موبائل کے ساتھ کھیل۔ وہ پتہ چلا جی موبائل دیکھ رہی تھی تو سالن جل گیا اور بہت سی چیزیں خراب ہو گئیں، وہ موبائل میں لگی ہوئی۔ پھر بچوں کو سب کو جمع کر کے جو بچے رونے جائے، اب بچہ بھی روتا ہے، شیطان ایسی انگلی دیتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پڑھیں
حدیث پڑھیں وہ چپ نہیں، اس کو موبائل فون دے دیں اسی وقت خاموش ہو جائے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اس موبائل کے ذریعے لوگ خراب ہو جائیں، عورتیں خراب ہو جائیں، عورتوں کی پھر وہ ہر وقت باتیں رہتی ہیں والدین کے یہاں، آج کیا کھایا تھا، آج کیا پکایا تھا، وہ ایک ایک منٹ کی خبر اپنے والدین کو دیتی، وہ بیٹھے رہتی ہے ہماری تو بیٹی وہاں تنگ بہت ہے، تو ایسا ہے، کھانے پینے کو بھی چیزیں نہیں ہیں۔ شکوہ نہ کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت اپنے خاوند کا کبھی شکوہ نہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورتوں کو دیکھا، میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک عورت کھڑی ہوگی، ہمارا کیا قصور ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا تمہارے اندر عقل کی بھی کمی ہے اور دین کی بھی کمی ہے۔ عقل کی کمی کیسے ہے جی؟ فرمایا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ عقل کی کمی۔ دین کی کمی کہ تم ہر مہینے 6-7 دن نماز نہیں پڑھتی ہو، یہ دین کی بھی کمی۔ اور ایک اور بات، تکفرن العشیرہ، تکسرن اللعن و تکفرن العشیرہ، تم لعن تان بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر خاوند ساری زندگی تمہارے اوپر احسان کرتا رہے، ایک دن اگر ایسا آ جائے کہ جس دن کوئی کمی آ جائے تو تم یہ کہنے سے چکتی نہیں ہو کہ ماں رہے تو خیر کا، جب سے تمہارے گھر میں آئی مجھے تو کوئی خیر ہی نہیں ملی، میں تو اسی طرح پریشان ہی رہی، یہ بات، یہ کلمہ کہنے سے تم باز نہیں آتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عورت کو ہمیشہ اپنے خاوند کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ تمہارے لیے کماتا ہے، تم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سبزی بنا رہے، وہ دھوپ میں بوریاں اٹھا رہا ہے، بلاک اٹھا رہا ہے، تمہارے لیے محنت کر رہا ہے، تمہیں چھت مہیا کی ہے، تمہیں گھر میں ہر سہولت دی ہے، اور خود وہ صبح جاتا ہے اور رات کے کہیں 10 بجے آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خاوند کے فرما بردار بن کر رہو، شکر گزار بن کر، نہ شکری نہیں کرنی اپنے خاوند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میاں بیوی کو، ایک دوسرے کے حق حقوق کتاب و سنت کے مطابق اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ سارے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا